نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان باتوں کا علم آپ کو ہماری وحی سے ہوا، کیونکہ جب یہ واقعات ہوئے تھے آپ وہاں موجود نہ تھے، مگر لوگوں کے سامنے آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے یہ سب آپ کے سامنے ہوا۔ زکریا علیہ السلام کی گفتگو، ملائکہ سے ان کا کلام، مریم علیہ السلام کی گفتگو اور ملائکہ سے ان کا کلام، یہ سب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کسی سکول مدرسہ کسی استاد سے استفادہ نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک ہی استاد تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن اور نوجوانی میں کبھی بھی اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارا تھا کہ یہ امکان ہو کہ یہ واقعات ان سے آپ نے سن لیے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبت میں بیٹھے بھی ہوتے تو یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں قرآن پاک کی زبان سے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے حالات، وہ ان کی کتاب تورات میں تحریف ہو چکے تھے اور اپنے ہی انداز میں مسخ کیے گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ تحریف شدہ تورات اور انجیل میں بھی آپس کے بیان میں ٹکراؤ اور تضاد نظر آتا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات اور انجیل کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی صورت میں قرآن پاک کے پڑھ کر سنائے، جو تورات اور انجیل سے بالکل مختلف تھے۔ تو کسی یہودی عالم یا عیسائی عالم یا اس دور کے کسی مورخ یا مشرکین میں سے کسی ایک کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ غلط واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ان تمام واقعات کو اتنی خوبصورتی اور ربط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا کہ جہاں جہاں تورات اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا اور جہاں جہاں آپس میں تضاد تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ نوحیہ الیک، یہ سب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی کر رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، لیکن یہاں جھگڑا کرنا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے، جب ان میں سے ہر کوئی مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا کہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا اعزاز اسے دیا جائے، تو آخر میں فیصلہ قرہ پر ہونا طے پایا۔ قرہ میں ان سب نے اپنی وہ کلمے جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، نہر اردن میں جا کر یہ کلمے ڈالی گئیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ کفیل نہیں ہوگا، بلکہ جس کا قلم ٹھہر جائے وہ مریم علیہ السلام کا کفیل ہوگا۔
چنانچہ سب کے قلم تو پانی بہا کر لے گیا، صرف زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا پانی کے بہاؤ سے الٹا چلنے لگا۔ تو قرۂ کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ مریم ہوگا، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، اور اللہ کے بہت سے مقربین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا، انہیں خاص اعزازات سے نوازا، اور رب کریم نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا وَفَضَّلْتُ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی، ان کے اندر بگاڑ آ گیا، تو اب لازم تھا کہ ان سے یہ اعزاز لے لیا جائے، مگر رب کریم کی رحمت اور شفقت کہ اس نے آخری حجت کے طور پر ان میں اپنا خاص پیغمبر عیسیٰ ابن مریم مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اس بیان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مریم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ فرشتوں کے درمیان اور مریم علیہ السلام کے درمیان یہ دوسری بار کا مکالمہ ہے۔ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا دخل نہیں تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ کہا گیا، اور قرآن پاک میں اور جگہ روح اللہ بھی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح، امر اور کلمہ۔ ویسے تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن یعنی ہو جا کی جلوہ گری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دوسری اشیاء کو سبب، مسبب اور علت اور معلول کے رشتے میں پرو دیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں سبب عادی کے بغیر اس کی قدرت کاملہ کی کرشمہ سازیاں واضح طور پر عیاں ہیں۔ جو کام بغیر سبب کے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب ہے، جو کام بغیر سبب کے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اسمہ المسیح یعنی اس کا نام مسیح، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ لقب تھا، مگر لفظ اسم میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں نام، لقب اور کنیت سب آ جاتی ہے۔ مسیحی کا مادہ ہے میم، سین اور ہا۔ اس کا لغوی مطلب ہے پہنچنا، ہاتھ پھیرنا اور زمین ناپنا۔ مسیح عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تبارک یعنی مبارک کے ہیں۔ بعض علماء نے مسیح کو مسح سے ماخوذ کیا ہے کیونکہ ان کے مس سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس بیمار پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بِإِذْنِ اللہ بالکل صحت یاب ہو جاتا تھا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی میں یہ دستور تھا کہ جس کو بزرگ اور پاک باز سمجھتے اسے کاہن زیتون کے تیل کی مالش یعنی تیل کا مسح کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مسیح مساحہ سے ہے، جس کا مطلب ہے ناپنا یعنی زمین ناپنا یعنی بہت زیادہ چلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں ہمیشہ سفر میں رہے، آج یہاں کل وہاں، اس لیے بھی مسیح کہلائے۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم خاص طور پر ان کے نام کے جزو کے طور پر آیا ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت ہمیشہ ماں سے ہوا کرے گی۔
آج تک کسی کو ماں کے نام سے منسوب نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم کا آنا سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور ان کی نیک خصلت ہونے کو بیان کیا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں بہت بلند مرتبے والے ہوں گے اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ ممکن تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں شبہ ہوتا کہ جو بچہ بن باپ کے پیدا ہو رہا ہے اسے دنیا عزت کب دے گی، طرح طرح کی تہمت رکھیں گے، میں لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا کس طرح یقین دلاؤں گی۔ ممکن ہے یہ خیال مریم علیہ السلام کے دل میں آتا تو رب کریم نے خوشخبری کے وقت ہی یہ یقین دلا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی کہ وہ دنیا میں بہت بلند مرتبے والے اور عزت اور تکریم والے ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم ہے کہ قرآن پاک میں جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کسی اور نبی کا نہیں آیا۔ پوری ایک سورت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے۔ پھر سورت آل عمران میں مریم علیہ السلام کے خاندان کے تذکرے کے طور پر، پھر سورت نساء میں اور سورت مائدہ میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ سے گہرا تعلق ہے، انہیں پھر بھی آنا ہے۔ 100 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ مقام رسالت تو ان کا برقرار رہے گا مگر عہدہ رسالت نہیں۔ وہ امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے اور شریعت محمدی کو نافذ کریں گے۔ آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گود میں بھی اور پوری عمر کا بھی ہو کر، اور ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اعزازات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ ابھی بچے ہی ہوں گے کہ لوگوں سے بات کریں گے۔ سورت مریم کی آیت نمبر 27 سے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے، مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے ہم کیوں کر بات کریں اس سے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچے ہونے کی ہی حالت میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شروع ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا معجزہ تھا کہ بچے ہونے ہی کی حالت میں انہوں نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں ہیکل میں درس دینا شروع کیا۔
آپ نے تورات کے بڑے بڑے علماء کو ششدر کر دیا۔ انہیں تورات ازبر تھی۔ لوگ کہہ اٹھے کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت 30 سال کی عمر میں عطا کی گئی، جبکہ دیگر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں۔ پھر کہا گیا کہلوں کہ وہ بات کرے گا، فی المہدی و کہلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہلا کہولت یعنی پختہ عمر کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ 33 سال کی عمر کہولت کی عمر نہیں کہلاتی۔ کہولت کی عمر 50 سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح پختہ عمر کا کلام بھی معجزہ ہوگا۔ آیت نمبر 47، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، اے اللہ، میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس خبر پر مریم علیہ السلام چونکی۔ یہ اسی طرح ہی تھا جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیٹے کی خبر سن کر اسی طرح حیرت سے فرمایا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا حالانکہ میں پہنچا ہوں بڑھاپے کو اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اور ایسا ہی حیرت کا اظہار اس آیت میں مریم علیہ السلام کی طرف سے ہوا کہ رب میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کذالک یفعل ما یشاء۔ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کذالک یخلق ما یشاء۔ اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا رب کی مخلوق ہونا ثابت ہو اور کسی باطل پرست کو کسی شبہ کا موقع باقی نہ رہے۔ آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ان چاروں چیزوں کے مابین جو 3 واو آئے ہیں، ان میں سے 2 واو عطف ہیں جبکہ درمیانی واو تفسیر ہے۔ اس طرح آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل، اس لیے کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ تورات کے زمانے میں شعور انسانی ابھی ابتدائے عمر یعنی بچپن میں تھا، اس لیے تورات میں احکام دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، بچپن میں احکام دیے جاتے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعور انسانی بلوغت کی اور پختگی کی عمر میں تھا، اس لیے تورات کے احکام کی حکمت بتائی گئی انجیل میں، اس لیے انجیل میں تورات کے احکام کی حکمت بتائی گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ تورات اور انجیل ایک بک کے 2 والیوم ہیں، والیوم 1 اور 2۔ تورات میں شریعت ہے اور انجیل میں حکمت اور دانائی ہے، تاکہ ان احکام کی روح سمجھ آ سکے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عیسائیت الگ مذہب کے طور پر پیش ہونے کے لیے نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تعلیمات کا تسلسل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تعلیمات کے تسلسل کے ساتھ آئے۔ بعد میں آنے والوں نے یہ کیا کہ تورات کو چھوڑ دیا اور انجیل کو لے لیا۔ اس لیے آج عیسائیت میں ہمیں شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناؤں گا اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ بن جائے گا پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مریم علیہ السلام سے کہ میں تمہارے اس بیٹے کو تمہارے اس بیٹے کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل تک محدود تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے انجیل میں کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے پاس تورات کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ میں قانون ختم کرنے آیا ہوں، میں تورات کی تعلیمات کا تسلسل لے کر آیا ہوں، میں تجدید دین موسوی کے طور پر آیا ہوں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا ذکر کیا گیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے جتنے حصی معجزات عطا کیے اتنے کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ بے جان میں جان ڈال دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا، رب کریم نے مجھے اس معجزے کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر رسول کو رب کریم ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا فن انتہا کو پہنچا ہوا تھا، انہیں عصائے موسیٰ عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے زبان و ادب کا فن عروج پر تھا، بڑے بڑے شعراء اور ادبا کے قدموں میں دنیا جھکتی تھی۔ فصاحت، بلاغت، نکتہ رسی اور بلند خیالی کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے معجزے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن کمال عروج پر تھا، بڑے بڑے حکمائے یونان بقرات، سقراط اور ارسطو نے شہرت پائی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس زمانے کے چوٹی کے ماہرین کی زبانیں گنگ ہو جائیں، ان کی عقلیں ششدر رہ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے جادوگر حیران و ششدر رہ گئے اور پکارا انہوں نے، قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑے سے بڑے قادر الکلام اور زبان دانی کے ماہر اور فصاحت و بلاغت پر قدرت رکھنے والے حیران اور عاجز رہ گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اتباع وہ کام نہ کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اڑنے لگتا۔ یہ پہلا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دکھایا، مگر ساتھ ہی بِإِذْنِ اللہ کہا، لوگوں سے کہا، لوگو
تم یہ دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھنا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے میرے ہاتھ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی اندھے پر ہاتھ پھیرتے وہ آنکھوں والا ہو جاتا، برس کا مریض شفا یاب ہو جاتا۔ یہ وہ بیماریاں تھیں جس سے اس زمانے کے تمام طبیب اور حاکم عاجز تھے، ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر۔ وہ قبر میں دفن کیے ہوئے کے پاس بھی جاتے اور کہتے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور تم کیا گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ تو جس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی معجزات دیے، یہ معجزہ علمی معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری نبوت اور رسالت کی نشانیاں ہیں جو رب ذوالجلال نے مجھے دے کر تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر دو انتہا پسند گروہ بھی پیدا ہوئے۔ ایک یہود، ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں جادوگر کہا اور واجب القتل قرار دیا، اور دوسرا گروہ وہ کہ ان کے معجزات کو دیکھ کر وہ محبت اور عقیدت میں اتنے آگے بڑھے کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آیت نمبر 50 اور 51 کو اکٹھا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی بعینہ ہی وہی تھی جو دیگر تمام انبیاء کی تھی، یعنی اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سے پہلی کتاب تورات کو بھی ماننے والا ہوں اور اس کی سچائی کا اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تم پر وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں کیا گیا، البتہ بعض حلال چیزوں میں جو اختلاف تھا اور وہ بڑھتے بڑھتے ان کی حرمت پر گویا اجماع ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کر دی، جیسے قرآن پاک میں ہے وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں تم پر وہ بات واضح کر دوں جس بارے میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت موسوی میں بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں وہ دو طرح کی تھیں۔ ایک تو وہ کہ جو ان کی اصلاح حال کے طور پر بطور ارشاد و ہدایت کے ان پر حرام کی گئی تھیں، جیسے زنا، جھوٹ، چوری، بہتان، سور کا گوشت وغیرہ۔ یہ احکام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدستور سابق برقرار رکھے۔ دوسرے وہ تھے جو بنی اسرائیل پر بعض وہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وقتاً فوقتاً حرام قرار دے دی گئیں، مثلاً اونٹ کا گوشت اور چربی اور سنیچر کے دن شکار کی ممانعت۔ ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی حلال قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں اس کا بندہ ہوں، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اور کوئی جتنا بھی صاحب کمال ہو مگر وہ اس قابل نہیں کہ اسے اللہ بنایا جائے۔
وہ الہ ہونے کے قابل نہیں، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو اور اسی وحدہ لا شریک کے الہ ہونے کا یقین رکھو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ارض و سما ہے، وہی رب ہے تمہارا اور وہی رب ہے ہمارا۔ جو اس سے ذرا بھی ہٹے گا وہ گمراہی میں ہوگا۔ صراط مستقیم یہی ہے کہ وہی اللہ وحدہ لا شریک رب ہے میرا اور تمہارا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے ہمیں جو علم سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع عطا فرما، اور ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔